السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کریں گے جو ہم سب کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، پیسہ اور اسے خرچ کرنے کا ہمارا انداز۔ ہم نے کچھ ذرائع کا مطالعہ کیا ہے جو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہمارے مالی فیصلے اور ہماری عاداتیں دراصل ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ بات صرف بجٹ بنانے یا بچت کرنے کی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ اس رویے کے بارے میں ہے جو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی دولت کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کا بہترین نقطۂ آغاز خود قرآن مجید سے ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جی، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حالات یا بینک بیلنس کو نہیں بلکہ رویوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ یہ اعتدال کا تصور آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو یہ کنزیومر کلچر ہے جو ہمیں ہر وقت زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے پر اکساتا ہے، اور دوسری طرف معاشی غیر یقینی ہے جو ہمیں ضرورت سے زیادہ کنجوس بنا سکتی ہے۔ تو یہ درمیانی راستہ آخر تلاش کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کروڑ پتی اور ایک متوسط طبقے کے شخص کے لیے اعتدال کا پیمانہ ایک ہی ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اعتدال کا تعلق رقم سے زیادہ نیت اور ضرورت سے ہے۔ یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک شخص کی دنیا کی بھوک کم ہو رہی ہے اور اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے۔ جس طرح ایک شخص رات کو اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ دن میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے دولت خود ایک مقصد نہیں رہتی، بلکہ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک امیر شخص بھی اعتدال پر ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اور ایک غریب شخص بھی اسراف کر سکتا ہے اگر وہ اپنی محدود آمدنی کو غلط جگہ لگائے۔ یعنی اصل امتحان پیسے کا نہیں بلکہ پیسے سے جڑے ہمارے دل کا ہے۔ یہ بات ہمیں اسلام کے ابتدائی دور کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم مکہ کے اس دور کو دیکھیں جب اسلام ابھی نیا تھا، تو اس وقت صدقہ یا زکوٰۃ کا کیا تصور تھا؟ اس وقت تو مدینہ کی طرح کوئی باقاعدہ ریاستی نظام نہیں تھا کہ زکوٰۃ جمع کی جائے۔ جی، تو اس ابتدائی دور کے مسلمانوں کے لیے خیرات کا سب سے بڑا عمل کیا سمجھا جاتا تھا؟ مکہ کے دور میں زکوٰۃ کا مطلب تھا اپنے مال کو پاک کرنا۔ اس کا کوئی متعین نصاب نہیں تھا، یہ ایک عمومی رویہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اس وقت ذرائع کے مطابق خیرات کا سب سے اعلیٰ اور سب سے نمایاں عمل مسلمان غلاموں کو آزاد کروانا تھا۔ اچھا، یہ صرف ایک مالی قربانی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی سماجی اور علامتی تبدیلی تھی۔ یہ کس طرح ایک علامتی تبدیلی تھی؟ اس لیے کہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ رحم دلی پیدا ہو چکی ہے جو اسلام کا تقاضا ہے۔ وہ اپنے ایمانی بھائیوں اور بہنوں کو ظلم اور جبر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صحیح۔ یہ اس نئے معاشرے کی بنیاد تھی جہاں انسان کی قدر اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے تقوی سے تھی۔ غلام کو آزاد کروانا اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام میں ہر انسان برابر اور قابل احترام ہے۔ اور اس کی سب سے روشن مثال ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے، جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بھاری قیمت ادا کر کے ان کے ظالم مالک سے آزاد کروایا۔ جی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ تم یہ کیسے کمزور اور ناتواں غلاموں کو آزاد کرواتے ہو؟ اگر کروانا ہی ہے تو کچھ طاقتور لوگوں کو کرواؤ جو کل کو تمہاری حفاظت کر سکے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جواب ان کی نیت کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس کے بدلے وہ چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ بالکل، یہ خالص نیت تھی۔ یہ کوئی سیاسی یا سماجی سرمایہ کاری نہیں تھی، بلکہ خالصتاً آخرت کی سرمایہ کاری تھی۔ اور یہی سوچ ہمیں ایک اور اہم اصول کی طرف لاتی ہے۔ جہاں قرآن میں بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہیں کچھ مقامات پر بہت زیادہ خرچ کرنے یعنی اپنا سب کچھ لٹا دینے سے روکا بھی گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک تضاد لگتا ہے، ایک طرف سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ
اور دوسری طرف احتیاط کی تلقین، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، وجہ تھی اس وقت کے مسلمانوں کا بے مثال جذبہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طبقہ ایسا تھا جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ فوراً قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جی، تو اسلام نے ان کے جذبے کو کنٹرول کیا اور انہیں سکھایا کہ ابھی ٹھہرو، اپنی طاقت اور وسائل کو برقرار رکھو، کیونکہ یہ کمیونٹی کی طویل مدتی بقا اور ترقی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اچھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہاں مضبوطی سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ معاشی اور سماجی طاقت بھی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے؟ جی بالکل، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ جب وہ اپنی آخری بیماری میں مبتلا تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ وہ اپنی ساری دولت صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہیں منع فرمایا۔ اچھا، حضرت سعد نے کہا، اچھا تو آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کیا۔ آخر میں انہوں نے 1/3 مال کی اجازت مانگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 1/3، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ 1/3 بھی بہت ہے۔ جی، پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے، لیکن کیا آج کے دور میں اس کی اہمیت کچھ بدلی ہے؟ آج کل تو بہت سے ممالک میں ریاست فلاحی نظام فراہم کرتی ہے، تو کیا اپنے وارثوں کو غریب چھوڑنے کا خطرہ اب بھی اتنا ہی بڑا ہے؟ بنیادی اصول آج بھی قائم ہیں۔ اگرچہ فلاحی ریاستیں موجود ہیں، لیکن والدین کی ذمہ داری صرف اپنے بچوں کو بھوکا مرنے سے بچانا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک مستحکم اور باوقار زندگی کا آغاز فراہم کرنا ہے۔ انہیں اچھی تعلیم دینا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ یہ سب بھی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ بالکل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف مالی وراثت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع تر اصول ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر سب کچھ لٹا دینا دانش مندی نہیں۔ تو یہ توازن برقرار رکھنا واقعی بہت مشکل ہے۔ ایک طرف اپنا سب کچھ دینے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عام زندگی میں ہم اکثر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اب گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک آئینہ ثابت ہو۔ یہ دوسری انتہا یعنی اسراف یا فضول خرچی، اس کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز ایک شخص کے لیے اسراف ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے معمول کی بات ہو، تو اس کی معروضی حدود کیا ہے؟ اس کی حدود پر آنے سے پہلے ہمیں اسراف کے پیچھے چھپے 4 بنیادی رویوں کو سمجھنا ہوگا۔ پیسہ خرچ کرنا صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ ہماری اندرونی حالت کا آئینہ دار ہے۔ پہلا رویہ ہے بجٹ اور نظم و ضبط کی کمی۔ بجٹ بنانا صرف پیسوں کا حساب رکھنا نہیں، بلکہ یہ اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی تربیت ہے۔ دوسرا رویہ شاید وہ ہے جسے آج کل امپلسو بائنگ کہتے ہیں۔ ہاں، بلا سوچے سمجھے اچانک کوئی چیز خرید لینا۔ بالکل، یہ بے صبری اور جلد بازی کی علامت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ کیا قرض لے کر مہنگا فون خریدنا اسراف ہے، بھلے ہی کوئی شخص اس کی قسطیں ادا کر سکتا ہو؟ یہاں نیت اور ضرورت کا سوال پیدا ہوتا ہے، جو ہمیں اسراف کی تیسری تعریف کی طرف لاتا ہے، جو کہ ہے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ بالکل، دکھاوے یعنی ریا کے لیے خرچ کرنا۔ اگر کوئی شخص مہنگا فون اس لیے خرید رہا ہے کہ اسے واقعی اپنے کام کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو شاید یہ اسراف نہ ہو، لیکن اگر مقصد صرف لوگوں کو متاثر کرنا، اپنی سماجی حیثیت دکھانا یا کسی فیشن کی پیروی کرنا ہے، تو یہ دکھاوے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی اسراف کی ایک بدترین قسم ہے۔ اس کی ایک بہت عام مثال ہمارے معاشرے میں شاہانہ شادیاں ہیں۔ لوگ دکھاوے اور لوگ کیا کہیں گے کہ دباؤ میں آ کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر ایسی تقریبات کرتے ہیں۔ یہاں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس خرچ کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ اگر جواب یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ دل کی ایک بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ بالکل، ہمیں اس سماجی دباؤ کو توڑ کر برکت اور آسانی کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل۔ تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم کیا خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیسے اور کیوں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا رویہ ہے تحقیق اور پرہیزگاری کی کمی۔ کیا یہ چیز حلال ہے؟ کیا اس کا ذریعہ ٹھیک ہے؟ یہ سوچے بغیر خرچ کر دینا لاپرواہی کی علامت ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ،
ایسے ماحول سے بچنا ہے جو فضول خرچی پر اکساتا ہے۔ جیسے بار بار شاپنگ مالز جانا یا آن لائن سٹورز کو بلا وجہ براؤز کرنا، یہ آپ کو غیر ضروری چیزیں خریدنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم عادت شکر گزاری کی مشق ہے۔ جب انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے جو اس کے پاس ہے تو اس کی مزید کی ہوس کم ہو جاتی ہے۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یاد آتی ہے کہ وہ جو اور کھجور پر کئی کئی دن گزار دیتے تھے، اور روٹی اور سرکہ جیسی سادہ چیزوں پر بھی اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے تھے۔ یہی اصل دولت ہے، قناعت اور شکر گزاری۔ اچھا، یہاں ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ اصول سیکھا کہ اپنا سب کچھ صدقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ عظیم مثال ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب کیا تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی اور اپنے صحابہ کی روحانی حالت کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کے ایمان، توکل اور برداشت کے درجے کو پہچانتے تھے۔ اچھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے جو اصول تھا وہ عام امت کے لیے ایک عمومی اصول ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور اللہ پر ان کا توکل اس قدر بلند تھا کہ وہ ایک استثناء تھے۔ وہ اس روحانی مرتبے پر تھے جہاں انہیں کامل یقین تھا کہ اللہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں کچھ چیزیں رخصت یعنی عام لوگوں کے لیے آسانی اور اجازت ہوتی ہیں، اور کچھ عزیمت یعنی مضبوط ارادے اور بلند ہمت والوں کے لیے ہوتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ رخصت اور عزیمت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو 1/3 کی اجازت دینا امت کے لیے رخصت ہے، ایک محفوظ راستہ ہے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل عزیمت کی چوٹی ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ صحیح۔ لیکن ایک مومن کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ عزیمت کی طرف نظر رکھے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ ہر وقت صرف آسان راستے اور لوپ ہولز تلاش کرتا رہے۔ یعنی اپنی استطاعت کے مطابق بہترین عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی اصل روح ہے۔ جی ہاں، اور یہ پوری گفتگو ہمیں خود احتسابی کے لیے ایک آخری گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب ہم کوئی مالی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک نئی گاڑی خریدنا ہو، چھٹیوں پر جانا ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو، تو اس فیصلے کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ معاشرتی دباؤ ہے، ذاتی خواہشات کی تسکین ہے، یا کوئی اعلیٰ مقصد ہے؟ ہم جس طرح اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ہر روز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم حقیقت میں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی چکا چوند کو یا اللہ کی رضا کو۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم اسی سوچ پر کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اگر آج ہمارا بینک سٹیٹمنٹ اللہ کے سامنے ہمارے ایمان اور ترجیحات کا گواہ بن کر پیش ہو تو وہ کیا کہانی سنائے گا؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔